امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے امت کو یہ پیغام دیا، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ تفصیلات بیان کی جا رہی تھی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ 2 محرم کو سن 61 ہجری کربلا میں پہنچا اور 7 محرم کو گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے حکم آنے پر حسینیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ نو محرم کو لڑنے کا جب حکم یزیدی فوج کو ملا شام کے وقت، تو امام حسین نے فرمایا اب تو شام ہو گئی ہے اور آج رات کی مجھے مہلت دی جائے۔ دے دی گئی۔ وہ رات آپ نے اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اور نماز میں گزار دی۔ صبح کا جب دن آیا، 10ویں محرم تھی، فجر کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو ترتیب دیا، 40 پیدل پیادے اور 32 سوار۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے کوفیوں سے خطاب فرمایا، اپنے آنے کی وجہ اور عذر بیان کیا۔ کوفیوں نے کہا آپ اپنے ابن عم کی اطاعت قبول کیجیے، یعنی یزید کی خلافت کی بیعت عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پر نیابتاً کیجیے، وہ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے آپ کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذلت سے تو موت بہتر ہے۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا۔ یزیدی فوج میں جو 5000 پر مشتمل تھی، ان میں سے بہادر نکل کر للکار رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانثاروں میں سے ان کے مقابلے کے لیے بھیجے۔ چنانچہ ابتدا میں حسینیوں کا پلہ بھاری رہا۔ شمر ذی الجوشن جو اہل بیت کا دشمن تھا، وہ اپنی فوج کو حسین کے خلاف ورغلاتا رہا۔
اور کہا قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں نے، شہدائیوں نے دشمنوں کا بڑی جامردی کے ساتھ مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ مسلم بن اوسجہ لشکر حسینی میں سے سب سے پہلا شہید ہے، اس کے بعد اور بھی شہید ہوتے چلے گئے۔ حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حامی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ آپ کے اہل بیت، اہل خاندان والوں میں سے آپ کے عزیز و اقارب میں سے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہیبت ناک منظر کے باوجود بھی بڑے ہی ثابت قدم ہیں۔ حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے دشواریوں میں اشک برسانا نہیں آتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ہیں، اہل بیت کے خیمے میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ آپ کی خدمت میں بچہ جب بھیجا گیا، آپ اس نومولود بچے کو لے کر اپنی گود میں اس کے کان میں اذان کہنے لگے۔ اچانک ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے کی روح اسی وقت پرواز کر گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تیر کو نکالا، خون سے چلو کو بھرا اور اس کے جسم پر ملتے ہوئے فرمانے لگے، واللہ تو خدا کی نظر میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے زیادہ عزیز ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی نظر میں صالح علیہ السلام سے افضل ہیں۔ الہی، اگر تو نے ہم سے اپنی نصرت روک لی ہے تو وہی کر جس میں بہتری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صدمے پڑ رہے ہیں، لیکن ہمت و استقلال کے پہاڑ آپ بے باکانہ تنہا دشمنوں کے درمیان، دشمنوں کے نرغے میں ہمت و حوصلے کا مظاہرہ فرما رہے ہیں۔ آپ کے شہدائی، آپ کے حامی ایک ایک کر کے کربلا میں شہید ہوئے، اور آپ کے اہل بیت میں سے 17 جوان شہید ہو گئے۔ محمد ابن ابی سعید بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عون بن عبداللہ بن جعفر، عباس بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی،
ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین، علی اکبر، عبداللہ بن حسین، علی اصغر، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اہل بیت میں سے شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حالت میں بھی بڑے ہی پرعزم ہیں۔ شدت کی پیاس محسوس ہوئی، دریائے فرات کی جانب بڑھے۔ دشمن نے مزاحمت کی، دشمن نے روکا۔ یہاں تک کہ آپ فرات میں پہنچے، پانی کا چلو لیا، جب پینا چاہا، ایک تیر بہت تیزی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم میں لگا ہے۔ آپ نے جب تیر کو نکالا تو آپ کا چلو خون سے بھر چکا تھا۔ آسمان کی طرف اچھالا، کہا یا اللہ دیکھ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ نبی کی امت کیا کر رہی، یا اللہ اس کا شکوہ میں صرف تجھی سے کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کو قریب آتے ہوئے دیکھا کہ دشمن اہل بیت کا خیمہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اگر تم میں دین نہیں اور روز آخرت سے ڈرتے نہیں تو کم از کم دنیاوی شرافت پر تو قائم رہو، میرے خیمے کو اپنے جاہلوں اور اوباشوں سے محفوظ رکھو۔ شمر نے جواب میں کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کیا جائے گا۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ راوی کہتے ہیں دشمن اگر چاہتا تو آپ کو بہت پہلے قتل کر ڈالتا، مگر ہر ایک یہ چاہتا تھا یہ گناہ میں اپنے سر کیوں لوں۔ آخر شمر چلایا کہ کیا انتظار کر رہے ہو، کیوں کام تمام نہیں کرتے؟ اب ہر طرف سے نرغا ہوا۔ آپ نے پکار کر کہا کیا میرے قتل پر ایک دوسرے کو ابھارتے ہو؟ واللہ میرے بعد کسی بندے کے قتل پر خدا اتنا ناخوش نہیں ہوگا جتنا میرے قتل پر ناخوش ہوتا ہے۔ شمر نے مزید اپنی فوج کو ترغیب دی تو زرعہ بن شریک التمیمی آگے بڑھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں ہاتھ پر وار کیا، پھر آپ کے کندھے پر تلوار ماری۔ آپ کمزوری سے لڑکھڑا گئے، لوگ ہیبت سے پیچھے ہٹ گئے، مگر سنان بن انس النخعی آگے بڑھا اور امام حسین کے جو نیزہ مارا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ وہ آگے بڑھا اور ایک شخص سے کہا کہ حسین کا سر کاٹ لے، لیکن اس کی جرأت نہ ہو سکی۔ تو سنان بن انس النخعی دانت پیستے ہوئے کہا خدا تیرے ہاتھ شل کر دے۔ پھر جوش سے اترا
اور آپ کو ذبح کیا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 23 زخم نیزے کے اور 34 زخم تلوار کے تھے۔ وہ ظالم آگے بڑھا، اس نے جب ان کے جسم سے نیزے کو کھینچا ہے، اسی کے ساتھ امام حسین کی روح پرواز کر گئی، آپ شہید ہو گئے۔ بنا کردند خوش رسم بقا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک تھی نرترا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شہادت کا واقعہ عالم اسلام کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا حادثہ فاجعہ تھا۔ یہی معرکہ کربلا ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دلوں میں تازہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے امت کو یہ پیغام دیا، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تمام امت مسلمہ کو ایک پیغام ہے کہ حق کے لیے جیو اور حق کے لیے مرو، ظالم کی اطاعت نہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں 72 افراد شہید ہوئے، جبکہ یزیدی فوج کے 88 لوگ قتل ہوئے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانا جان کے لائے ہوئے دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو، اپنے اہل بیت کو پیش کیا اور اپنے خون سے اسلام کے اس چمن کو سرسبز و شاداب کرنے کے لیے نانا جان کے لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے پیش کیا۔ دوسرے دن عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے حکم دیا تھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی نعشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے۔ چنانچہ ان کے سر جسموں سے کاٹ لیے گئے اور ان کے جسموں پر دس سواروں نے گھوڑے دوڑائے، خاک و خون میں لت پت ان کے جسم کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ عمرو بن سعد
نے میدان جنگ سے جب کوچ کیا، اہل بیت کی خواتین اور بچے ان کے ساتھ میں تھے۔ اس موقع پر قرہ بن قیس جو عینی شاہد ہے کہتا ہے ان عورتوں نے جب حضرت حسین اور ان کے لڑکوں اور عزیزوں کو، ان کی پامال لاشوں کو دیکھا تو ضبط نہ کر سکی، اور آہ و فریاد کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ قرہ بن قیس کہتا ہے میں گھوڑا دوڑا کر ان کے قریب پہنچا، میں نے کبھی اتنی حسین عورتیں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے زینب بنت فاطمہ کا یہ بین کسی طرح سے نہیں بھولتا۔ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، امام حسین کی بہن، اپنے بھائی کے غم میں بے اختیار یوں کہہ رہی تھی، اے محمد، تم پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام، یہ دیکھو حسین ریگستان میں پڑا ہے، تمہاری اولاد مقتول ہے، ہوا ان پر خاک ڈال رہی۔ راوی کہتا ہے دوست اور دشمن کوئی نہیں تھا کہ جو اس بات پر رونے نہ لگا ہو۔ تمام مقتولوں کے سر نیزوں پہ اٹھائے گئے۔ شمر بن ذیلجوشن، ابن الاشعث، عمرو بن الحجاج، مرہ بن قیس، یہ تمام سر گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ دارالامارت میں حسین کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب رکھا گیا، عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، سامنے امام حسین کا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنی چھڑی امام حسین کے ہونٹوں پہ مار رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر زید بن ارقم چلا کر اٹھے اور کہا ان لبوں سے چھڑی ہٹا لے، اللہ کی قسم میری ان آنکھوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد چلایا خدا تیری آنکھیں رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیایا گیا نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم نے کہا اے عرب، آج کے بعد تم غلام ہو، تم نے ابن فاطمہ کو قتل کیا، ابن مرجانہ کو حاکم بنایا، وہ تمہارے نیک انسانوں کو قتل کرتا ہے اور تمہارے شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں مارے جو ذلت قبول کرتے ہیں۔ جب خواتین اور قافلہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا تو حضرت زینب نہایت معمولی لباس میں تھیں، وہ پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ ان کی کنیزیں، ان کی خادمائیں انہیں اپنے بیچ میں لیے ہوئے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا یہ کون بیٹھی ہے؟
خادماؤں نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا اس خدا کی تعریف جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا، ہلاک کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ اس پر حضرت زینب نے جواب دیا، ہزار حمد و ستائش اس خدا کے لیے جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا، نہ کہ جیسا تو کہتا ہے۔ فاسق رسوا ہوتے ہیں، فاجروں کے نام بٹا لگتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تو نے دیکھا خدا نے تیرے خاندان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ حضرت زینب نے کہا، ان کی قسمت میں قتل کی موت لکھی ہوئی تھی، اس لیے وہ مقتل میں پہنچے۔ ان قریب خدا تجھے اور انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے گا اور تم آپس میں اللہ کے حضور سوال جواب کرو گے۔ ابن زیاد غضبناک ہوا۔ اس کا غصہ دیکھ کر عمرو ابن حریث نے کہا، خدا امیر کو سوارے، یہ تو محض ایک عورت ہے، عورت کی بات کا خیال نہ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ابن زیاد نے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس پر زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، بے اختیار رو پڑی اور کہا، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرا خاندان مٹا ڈالا، میری شاخیں کاٹ دیں، میری جڑ اکھاڑ دی۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ٹھنڈا ہو جائے۔ ابن زیاد نے مسکرا کر کہا، یہ شجاعت ہے، تیرا باپ بھی شاہ اور شجاع تھا۔ زینب نے کہا، عورت کو شجاعت سے کیا سروکار؟ میری مصیبت نے مجھے شجاعت سے غافل کر دیا۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں یہ تو میرے دل کی آگ ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر امام زین العابدین پہ پڑی۔ یہ بیمار تھے۔ ابن زیاد نے ان سے ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا، علی ابن حسین۔ ابن زیاد نے تعجب سے کہا کہ اللہ نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کیا؟ زین العابدین نے کہا کہ وہ میرے بھائی تھے، کہ میرا نام بھی علی ہے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ خدا نے ان کو مارا۔ زین العابدین نے کہا، ہرگز نہیں، لوگوں نے ان کو مارا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ جب جواب دیا ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ حضرت زینب بے قرار ہوئی اور کہا، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تو مومن ہے اور اس لڑکے کو ضروری قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ امام زین العابدین نے بلند آواز سے کہا، اے ابن زیاد، اگر تو ان عورتوں سے ذرا بھی رشتہ سمجھتا ہے تو میرے بعد ان کے ساتھ کسی متقی آدمی کو بھیجنا جو اسلامی معاشرت کے اصول پر ان سے برتاؤ کرے۔ ابن زیاد دیر تک حضرت زینب کو دیکھتا رہا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، رشتہ بھی عجیب چیز ہے، واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل ہونا چاہتی،
اچھا لڑکے کو چھوڑ دو، یہ بھی اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ چلا جائے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اور اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو یزید کے پاس روانہ کیا گیا۔ یزید کو جب خبر ہوئی، یزید کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی اور اس نے کہا ابن مرجانہ کو خدا غارت کرے، میں نے حسین کو قتل کرنے کا حکم تو نہیں دیا تھا۔ اپنے گھر میں پہنچ کر حرم میں کہا کہ حسین قتل کیے گئے، لہذا حسین کے قتل پر ماتم کریں۔ سب سے پہلا ماتم یزید کے گھر والوں نے کیا تھا، آپس میں رشتہ دار تھے اصل میں، لیکن یہ سیاست اور حکومت کی لالچ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ صرف اہل بیت کے لیے بلکہ تمام ہی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی حریت کا ایک عظیم پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ علامہ اقبال نے امام حسین کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، سر ابراہیم و اسماعیل بود، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست۔ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود۔ ایک قربانی کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لاڈلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا تھا، اور اسی کی تفسیر ہو رہی ہے کربلا میں۔ آل رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم خداوندی پر اور نانا جان کے لائے ہوئے شریعت کی وجہ سے دشمن اسلام، دشمن دین اور دشمن شریعت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، یہاں تک کہ قربان ہو گئے۔ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست۔ دنیا کی طاقت کے سامنے وہ جھک نہیں سکتا، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ خون اون تفسیر ای اجمال کرد، خون اون تفسیر ای اسرار کرد، ملت خوابی دارا بیدار کرد۔ سوئی امت کو جگہ دیا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ واقعہ یوم عاشوراء یعنی 10ویں محرم کو پیش آیا۔ یوم عاشوراء صرف کربلا کے واقعے اور شہادت حسین ہی سے مشہور نہیں ہے،
بلکہ 10ویں محرم یوم عاشورہ تاریخ اسلام میں بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں لکھا ہے، ابن جوزی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام پر اٹھا لیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، تیسرے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی جودی پہاڑ کے، اور صحیح سلامت حضرت نوح ایمان والوں کے ساتھ کشتی سے سرزمین پہ اترے، وہ یہی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی سلامتی والی ہوئی، وہ یہی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا، ظلم سے یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے، وہ تاریخ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائیگی میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے بیٹے سے ملوایا اور آنکھوں کو پھر سے روشنی دی، بینائی عطا کی، وہ تاریخ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کتاب تورات عطا کی، وہ بھی یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا ہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ کے حکم سے جب مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، باہر آئے، وہ تاریخ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ بنی اسرائیل کے لیے دریائے قلزم میں 12 راستے اللہ نے بنوائے اور وہ پار کر گئے، نجات پائی، وہ تاریخ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ تو یہ محرم کی 10ویں تاریخ ہی میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور یہ 10ویں تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا وہاں یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بلا کر پوچھا کہ تم اس کاہے کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہی وہ دن ہے کہ اللہ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہماری قوم بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے پار لگا دیا تھا اور فرعونیوں کو ہلاک کیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے میں روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم بھی رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ نے اعلان کروایا کہ جس نے اب تک صبح سے اب تک نہ کھایا پیا ہو وہ روزے کی نیت کر لے، جس نے کھا پی لیا ہو تو وہ باقی دن روزے دار کی طرح سے گزارے۔ تو اصل 10ویں محرم میں یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ روزہ رکھا جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
شہادت کا واقعہ اسی دن پیش آیا تھا، لہذا محبت حسین کا تقاضا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کریں اور ان کے مشن اور ان کے مقصد اور ان کے راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ خرافات و بدعات سے واقع شہادت کربلا، واقع شہید کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بنیادی قرآن، حدیث مبارکہ یہی قابل عمل ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔